أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 55 آپ حضرات سن رہے ہیں، اور اس میں جو تفصیلات پردے کے متعلق ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، اور آیت کا لفظی ترجمہ آپ حضرات بار بار سن چکے ہیں۔ حکم تو اگرچہ نبی کی بیویوں کے لیے ہے، لیکن جتنی بھی مسلمان خواتین ہیں سب کے لیے یہ حکم ہے کہ نبی کی بیویوں کے لیے اپنے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اپنے بیٹوں کے، نہ اپنے بھائیوں کے، نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنی میل جول والی عورتوں کے، اور نہ اپنی کنیزوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ ہے۔ اور اے مسلمان خواتین، تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقین جانو اللہ جل جلالہ ہر بات کا مشاہدہ کرنے والا ہے، ہر بات پہ حاضر و ناظر ہے۔ تو آج کا جو درس ہے اس میں یہ جو پردے کا حکم ہے، عورت کا چار دیواری میں رہنا، اور اگر ضرورت کے لیے باہر نکلنا ہو تو لمبی چادر ہو، برقع ہو، عورت کے لیے یہ جو حکم ہے، یہ حکم یعنی عورت کا باپردہ رہنا صرف مذہب اسلام میں نہیں ہے، بلکہ عورت کا باپردہ رہنا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شریعتوں میں رہا ہے، اور صرف یعنی آسمانی شریعتوں میں نہیں بلکہ ہر شریف آدمی، ہر شریف عورت اور ہر شریف خاندان، وہاں پر مرد اور عورت کے آپس کے اختلاط کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں کیا گیا۔ یعنی شریعت میں تو ہے ہی منع، تورات میں بھی منع ہے، اور انجیل میں بھی منع ہے، اور زبور میں بھی منع ہے، اور اسی طرح یعنی قرآن پاک میں بھی، جیسے میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ 7 آیتیں ہیں، 3 آیتیں سورہ نور میں ہیں اور 4 آیتیں سورہ احزاب کے اندر ہیں۔ اور جتنی پچھلی شریعتیں تھیں اس کے اندر بھی اس طرح اختلاط اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ 20ویں پارے میں جو گزر چکا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام بڑی عمر کے تھے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو ان کی بچیاں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے وہ لے گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اس طرف آئے، اور چونکہ ان کے قتل کا حکم تھا فرعون کے لوگوں نے، تو یہ وہاں سے نکل گئے تھے، یہاں مدین پہنچے۔ اس جگہ دیکھا کہ 2 بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، بکریوں کو روک رہی ہیں اور بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ یہ قصہ 20ویں پارے میں ہے جو میں بھی سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں سے پوچھا، آپ لوگ کا کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ تو کہنے لگی کہ ہم چونکہ زنانہ ہیں یعنی عورتیں ہیں، اور یہ مرد ہیں، ہم ان کے ساتھ اختلاط کر کے پانی نہیں لے سکتے، اختلاط کر کے کہ بھئی یہ بھی پانی بھریں ہم بھی بھریں، ہم نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پانی کا سسٹم ان کے لیے کیا اور پانی پلایا۔ تو وہ الگ قصہ ہے۔ یہاں صرف اتنی سی بات ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ
اللہ کے رسول کی شریعت نہیں ہے، لیکن عورت کے فطرت کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے، اور عورت غیر مردوں کے ساتھ اختلاط کو گوارا نہیں کرتی۔ اسی طرح پردے کا حکم ابھی آیا نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور کی گھر والی ابھی دلہن ہے، اور جو آیت گزری پیچھے کہ کھانے پکنے کا انتظار مت کرو، آپ حضرات نے سنی ہے، کھانے پکنے کا انتظار مت کرو، کھانا کھا کے گپے مت لگایا کرو، اور یہ چیز نبی کو وہ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ اور جب کبھی اللہ کے رسول کی بیویوں سے تم کوئی چیز مانگو تو یوں آمنے سامنے مت مانگا کرو، بلکہ پردے کے پیچھے سے لیا کرو، ہاتھ میں چیزیں مت دیا کرو۔ تو یہ والی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی جو پیچھے گزری ہے ہماری آیت، یہ سب سے پہلی آیت ہے پردے کی، اور اس میں اگرچہ اختلاف ہے، کب اتری ہے جی 3 ہجری کو، کب اتری ہے جی 4 ہجری کو، کب اتری ہے 5 کو، کب اتری ہے 6 کو، مختلف اقوال ہیں، لیکن 5 ہجری کا جو قول ہے اس پہ حضرات کا اتفاق ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جو پردے کے لیے، ابھی آیت نہیں اتری، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے لوگ گپے لگا رہے ہیں یہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ کیسے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کی طرف پشت کر کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی، ایسے نہیں ہے کہ جی دلہن ہے بیٹھی ہوئی اور جناب لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں ان کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ چادر بڑی اور کر کے دیوار کی طرف منہ کر کے ایسی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو یہ یعنی عورت کے مزاج میں یہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ پھر 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ بات ہے کہ اے عورتوں گھروں میں رہو، اور زمانے جاہلیت کی طرح بن ٹن کے مت نکلا کرو۔ تو زمانے جاہلیت میں کون بن ٹن کے نکلتا تھا؟ تو کہا کہ عرب کے جو شریف خاندان تھے وہ نہیں نکلتے تھے، یہ تو جو اس زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں یا آوارہ قسم کی کچھ عورتیں ہوتی تھیں وہ ایسی جاتی تھی، لیکن عرب تھے اور مشرک تھے اور پردے کے معاملے میں سخت تھے۔ اسی طرح ہندوستان ملک ہے، اور پہلے یہ پاکستان بھی ہندوستان ہی تھا اور قدیم ملک ہے اور بہت بڑی اس کی تاریخ ہے۔ تو ہندوستان کے اندر ہندو عورتیں، اور چاہے بدھ مذہب والی خواتین ہوں، چاہے مشرک ہو، ہندو ہو، مسلمان نہ بھی ہو، لیکن شریف خاندان کی جتنی خواتین تھی ہندوستان کے اندر وہ مکمل پردہ کرتی تھی، اور ابھی بھی یعنی مشرک خواتین ہیں، اور یہ تھر کے علاقے میں آپ چلے جائیں مجال ہے کوئی عورت نظر آ جائے، ہندو ہے، خدا کو نہیں مانتے، مشرک ہے، لیکن بے پردہ نہیں ہے۔ تو جو شریف خاندان تھے وہ یعنی باوجود کفر کے وہ پردہ کرتے تھے، مردوں کے ساتھ اختلاط کو گوارا ان کو نہیں تھا۔ یہ جو اختلاط آیا ہے کہ بھئی شعبہ تعلیم سے لے کر کے بچی ہے تو لڑکے کے ساتھ بیٹھے گی، اور ہر جگہ پر عورت ہی عورت نظر آئے، اور عورت کو حقوق ملنے چاہیے، اور مرد اور عورت اکٹھے پریڈ کرتے ہیں، اور ضیافتوں میں اختلاط ہے، اور کلبوں کے اندر ملاقاتیں ہیں، اور ہر جگہ یہ چیز کہاں سے آئی اور ایک ایک کیسے پھیلی؟ یہ سب یورپ کی ایجاد ہے، اور یورپ کے اندر بھی قدیم زمانے سے نہیں تھی، بلکہ قدیم زمانے میں ان میں بھی حیا تھی۔ تو یہ جب اپنی تعلیمات سے ہٹے اور انہوں نے اس اختلاط کو ایجاد کیا تو وہی چیز وہ ہر جگہ آ گئی، اور پھر یہ ان کے قابو میں بھی نہیں۔ اب اس پہ پابندی لگائیں، آگ لگا دو اور پھر کہو گی فائر والے کو بلاؤ تاکہ وہ آگ کو بجھائے، تو کیسے بجھے گی؟ ایک آگ آپ نے اندر تک لگا لی تو آگ تو نہیں بجھے گی۔ تو یہ چیز ان سے آئی ہے جس سے عمومی لوگ متاثر ہوں گے، جی عورت کو آزادی ملنی چاہیے۔ اب وہی عورت
جو اپنے باپ کی خدمت کرتی تھی شادی سے پہلے، اور وہی عورت جو شادی کے بعد اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، وہی عورت جو بچوں کے بعد اپنے اولاد کی خدمت کرتی تھی، دادی بن کر کے وہ اپنے پوتوں کی خدمت کرتی تھی، نواسوں کی خدمت کرتی تھی، وہی عورت وہ کس کی خدمت کرتی ہے؟ غیر مردوں کی کرتی ہے۔ ہوٹلوں میں ان کے لیے بسترے بچھاتی ہے، اور جہازوں کے اندر اپنی مسکراہٹوں کے ذریعے سے وہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ دکانوں کے اندر وہ سیلز مین بن گئی، اور بورڈ کے اوپر آویزہ ہو گئی۔ بورڈ کے بسکٹ کی اگر کوئی مشہوری دینی ہے اس میں بھی عورت ہے، موٹر سائیکل کی کوئی مشہوری دینی ہے تو اس میں بھی عورت ہے۔ اب یہ اس عورت کی عزت نہیں ہے، تو ذلیل ہو گئی۔ یہ تو گھر کے اندر تھی، باپ کی خادمہ تھی تو اس کی عزت تھی، اب یہ غیروں کی خادمہ بن گئی۔ یہ آزادی ملی اس کو، یہ تو آزادی ہے، نسواں کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اس کو باہر نکالا، اس کے جو چیز اس کی فطرت کے اندر ایک جوہر اللہ نے رکھا ہے، یعنی دونوں کی ساخت الگ ہے۔ مرد کی ساخت الگ بدن کے حوالے سے، عورت کی ساخت الگ ہے بدن کے حوالے سے، بالکل ایسے ہی اندر کا مزاج بھی الگ ہے۔ عورت کی فطرت میں کوئی بھی عورت ہو، یعنی مشرک ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کافرہ ہو، اس کے مزاج میں وہ اس کی فطرت، اس کی جوہر کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ پردہ رکھا ہے، حیا رکھی ہے، اور وہ اس طرح کے اختلاف کو کسی صورت میں پسند نہیں کرتی۔ یہ اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ، اس کی طبیعت میں نیچا پن، کہ بھئی وہ کسی کے تابعدار رہے۔ اور یعنی ہمارے رب نے تیسرے پارے میں جہاں گواہی کا ذکر ہے، وہاں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔ کیا مطلب؟ اس کی جو ذہنی ساخت ہے وہ بھی کامل نہیں ہے۔ یہ تو آیت ہے، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری عقل ناقص ہے، ناقصات العقل، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں یہ، تم عقل کی ناقص ہو، تو ان کے عقل میں بھی تکمیل نہیں ہے۔ اور یہ یعنی اس کے فطرت میں اللہ پاک نے یہ چیز رکھی ہے، اور یہ ابتدا ہی سے اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے۔ تو جب اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ پھر اس کا لباس، پھر اس کی سب چیزیں شریعت نے کیسی رکھی ہیں، ہم سب اس کے، جو کہ ہم بھی بچوں والے اور ہم بھی عورتوں والے ہیں، ہماری بیویاں بھی ہیں، ہماری ماں بھی ہے، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری خالائیں بھی ہیں، ہماری پھوپھیاں بھی ہیں، تو ہم بھی عورتوں کو جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کے مزاج میں اللہ جل جلالہ نے کیا رکھا ہے۔ عورت کے مزاج میں اللہ پاک نے حیا رکھی ہے، تو یہ چیز یہ اس کے مزاج کے اندر ہے، اور شریعت نے آ کر کے اس کو حق دیا ہے کہ بھئی ماں ہے تو عورت ہے، تو ماں کے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اگر تیری بیٹی ہے تو پھر 5 بیٹیاں ہیں تیری، اور ایک بیٹا بھی نہیں ہے، تو کیا فرمایا کہ یہ بیٹیوں کے آزمائش کی وجہ سے تمہیں خدا جنت دے گا۔ اور اے ماں باپ یہ بچیاں جو ہیں ان کی تربیت اچھی کرو، ان کی شادیاں کراؤ، ان دونوں کی خدمت کی وجہ سے تمہیں وہ درجہ ملے گا کہ تم دونوں میرے، یعنی حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ ان بچیوں کی خدمت کی وجہ سے۔ تم نے بیٹی کی شادی کی، اس کا شوہر مر گیا خدا نہ کرے، یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ واپس تیرے پاس آئی، اب تو کہتے بھئی میری بیٹی ہے میں خرچ کروں گا، کریں گے آپ خرچ، لیکن ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل صدقے کا ثواب اس باپ کو ملتا ہے، سب سے افضل صدقے کا ثواب اس باپ کو ملتا ہے جس کی بیٹی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ بن کر کے اس کے پاس آئے، اس کو سب سے افضل صداق یعنی ثواب ملتا ہے۔ یہ
اس عورت کے حقوق ہیں، یہ بیٹی ہے تو اس کا اپنا ایک انداز ہے، یہ بیوی ہے تو خبردار یہ کمانے نہیں جائے گی، تیرے ذمے اس کو گھر بھی دینا ہے، تیرے ذمے اس کو کپڑا بھی دینا ہے، تیرے ذمے، چونکہ جب تم نے شادی کر لی تو اس شادی کے اندر رہائش بھی آ گئی، اس سے نفع تم اٹھا رہے ہو تو رہائش بھی دو گے، اس سے نفع اٹھا رہے ہو تو تم اس کو کپڑا بھی دو گے، تم اس کی ضروریات بھی پوری کرو گے۔ تو یہ اس عورت کو ولادت سے لے کر کے بڑھاپے تک ہمارے رب نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس کو ضرورت کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کی، اور پھر اگر یہ یتیم بن گئی، اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اگر یہ بیوہ بن گئی، اس کا شوہر کا سایہ اٹھ گیا، اگر اس کا بیٹا مر گیا، تو پھر اور مسلمانوں کو حکم ہے اس عورت کا خیال رکھو، اور کہا کہ اے مسلمانوں، تمہیں اگر تہجد سے بھی زیادہ بڑا ثواب چاہیے نا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، بیوہ کا خیال رکھو، بوڑھی خاتون کا خیال رکھو۔ تو یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارے رب نے ان کو حقوق دیے ہیں، تو کسی صورت میں عورت وہ غیر مردوں کے ساتھ اختلاط کو شریعت کسی صورت میں وہ گوارا نہیں کرتی۔ اور پہلی آیت وہی ہے جس میں وہ کھانے پکنے کے انتظار سے منع کیا، یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ اگرچہ سورہ نور 18ویں پارے میں ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں پردے کی، وہ اگرچہ پارہ 18 ہے، یہ پارہ 22 ہے، نزول کے اعتبار سے وہ بعد میں ہے، پارے کے اعتبار سے اگرچہ پہلے ہے لیکن اتری بعد میں ہے۔ اور ابھی جو بعد یہ والی آیت ابھی آپ سن رہے ہیں 4-5 دن ہو گئے، اور 1-2 آیتیں آگے اور بھی آ رہی ہیں، یہ اگرچہ بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلی جو پردے کی آیت ہے وہ وہی آیت ہے جس کے اندر حکم ہے کہ جب تم کوئی چیز لین دین کرو وہ کیا کرو، پردے کے پیچھے سے وہ کرو۔ تو یہ ہمارا آج کا درس ہے جس میں یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، باقی انشاءاللہ کچھ یہ مضمون باقی ہے، کل کے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔